حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ قید کی محتاج ہماری اپنی زبان ہے۔ زبان کو سب سے زیادہ قید رکھنا چاہیے، سب سے زیادہ کنٹرول اس پر ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے بعد اس نے ان کی مجلس میں کھڑے ہو کر کے ایک آدمی کی برائی کرنا شروع کر دیا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم نے روم کے لوگوں سے قتال کیا ہے؟ کہا نہیں۔ حل قاتلت کسرا، کیا تم نے کسرا کے لوگوں سے قتال کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کہا حل جاہدک الکفار، کیا تم نے کفار سے جہاد کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہ سب تو نہیں کیا ہے، لیکن اس مجلس میں آ کر کے تم نے مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ قتال کر لیا ہے۔ یہ زبان انسان کی چھوٹی ہے، لیکن غلطیاں اسے بڑی بڑی صادر ہوتی ہیں۔ جانور کی زبان لمبی ہوتی ہے لیکن وہ خاموش رہتی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گفتگو ایسی ہو جس گفتگو کا دنیا اور آخرت میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، اور ہم سب کو ہمیشہ اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اذا رأیت قساوة فی قلبک، جب تم اپنے دل کی سختی کو محسوس کرو، ووہنا فی بدنک، اور یہ محسوس کرو کہ کھانے پینے کاجو اور بادام کھانے کے بعد بھی میرا بدن کمزور ہے، وحرمانک فی رزقک، اور حد سے زیادہ محنت کرنے کے بعد روزی بھی بھرپور میسر نہیں ہو رہی ہے، فاعلم، تو جان لو کہ انک تکلمت فیما لا یعنیک، تمہاری لایانی گفتگو بہت زیادہ ہوتی ہے، تمہاری لایانی گفتگو، بے مقصد گفتگو زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان محسوس نہیں کرتا، شعور میں نہیں لاتا، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی اور سارے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے بدن میں جو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اس سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، اسے پابند ہم بنائیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کو، خیر کے کام کو انجام دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری زبان سے وہی کلمات نکلیں جن کلمات سے مولا تیری رضامندی حاصل ہوتی ہے، اور ہماری زبان کو ان تمام چیزوں سے بچا دے جن سے تیری ناراضگی ہوتی ہے۔